اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا. اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام. مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ اگزامپل بن گیا. صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا وہ کیا واقعہ ہے. تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ ہے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیں ہیلا. اچھا، کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے. اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے. انما الاعمال بالنیات. غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لوں یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادائی نہ کرنی پڑے، تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے. تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے. اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو. قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا. ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو، کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے. ہاں، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا. باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. سبحان اللہ. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمیاں ہوتی ہیں، بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، اب رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کیوں ہو گئی، کل گرمی کیوں ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. دیر از ایگزامینیشن. اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع. سب کو بتانا، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا. ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں. شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا ہم مومن ہیں. مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا. اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ تو کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے. اب آؤ سوال کرتے ہیں. اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں. تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو
تو موقع میں لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں، معاذ اللہ جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنے صدقے بڑھائیں۔ دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ تحفہ دے آپ کہتے ہیں بہت مہربانی۔ تیسری بار دے بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اتنی مہربانیاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جب سے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دیے جا رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو۔ یہی مومن کی نشانی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، او ہو بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔ صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے۔ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں، اللہ پاک آپ
آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے, تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. صبر جمیل کی تعریف سمجھو. علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو, مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے, اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے, یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. فرمایا یہ ہے صبر جمیل. مگر آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے, بڑی ٹینشن میں ہو, ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا, ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے. 5,000 روپے کھو جائیں, چھوٹا سا نقصان ہو جائے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے, چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو, دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں, اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت, ہاں آپ کا صبر چلا گیا, آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا. صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا, اب آپ جانے رب جانے, نہ بتائیں کسی کو, ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں, لیکن بڑا نقصان ہو گیا, بڑی مشکل ہو گئی, بڑی پریشانی ہو گئی, اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا. اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے, مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں, آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے. 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے, 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی. گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ بڑھا دیں گے. گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا, آج بڑا مندہ ہے, ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے, تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے. اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں. یہ نہ کیا کریں. ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں, باقی کچھ نہیں ہوتا. کرنا رب نے ہے, اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے, اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے, تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا. ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے. اور سنو, یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے, آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے, بہت بڑی آزمائش. اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو, جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا, بندہ صبر کرے, اس تکلیف کا اجر تیار ہے, اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے, رحمت کی برسات تیار ہے. سنو اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل, جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا. ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا. بس صرف صبر کرنا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے, پیدا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت شور, بڑا واویلا, بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے. مت کیا کرو ایسا. یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا, یہ بے صبری, یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات, اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ. سنو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں, اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے, فرمایا 2 بچے بھی, پھر عرض کی اور 1, فرمایا 1 بھی, پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا. مگر شکوے شکایات, الامان والافیز, گھر میں موت میت کو نقصان ہو جائے, ہماری عورتیں ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں. معاذ اللہ, بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا؟ استغفر اللہ، یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا۔ تو نہ کریں ایسا، سیکھو۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ ہاں بالکل نوازا جائے گا، صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں۔ سنو ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے، ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا، مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہیں اللہ والے۔ ہاں صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے۔ ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سنو، جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، لیکن شکوہ نہ کریں، دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں۔ اچھا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا۔ اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والی نے بتایا کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے؟ ہاں، یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا ہے، یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا
प्रॉब्लम ये है कि जब मुश्किल आती है हम ये सारी बातें भूल कर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो, अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह माफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अच्छा, अब एक और बात, बाज़ औक़ात शैतान है ना, वो किसी के दिमाग में वसवसा डालता है कि यार जब मैं नमाजें नहीं पढ़ता था ना तब तो इतना परेशान नहीं रहता था, जब से नमाजें शुरू की, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने लगा, मदनी काफिलों में सफर शुरू कर दिया, अब तो मैंने कुछ जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दी है। अरे मैंने जब से इमामा पहना है, ये दाढ़ी रख ली है, मेरी कोई इस्लामी बहन सुन रही है कि मैं बेपर्दा घूमती थी तो कोई इतना टेंशन नहीं था, अब मैंने जनाब पर्दा करना शुरू किया है, कुरान पढ़ना शुरू किया है तो टेंशनें शुरू हो गई हैं। अब शैतान बाज लोगों के जहनों में ये वसवसा डालता है कि मैं तो दीन के करीब हो रहा हूं, अल्लाह के करीब हो रहा हूं, और मुझ पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं। सुनो सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। आला हज़रत ऐसे ही नहीं कहते कि मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद बिन अबू वक्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? गली मुका दी ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गाली बात ही खत्म कर दी। हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? प्यारे आका ने फरमाया अंबिया पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सबसे करीब तो अंबिया है ना, अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है यहां तक कि उसके दुनिया में ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। गोया अल्लाह की ये रहमत है कि बंदा बड़ा नेक हो रहा है, रब चाहता है कि इस बंदे पर आजमाइश भेजूं, मेरा नेक बंदा सब्र करे, इसके गुनाह माफ हो जाएं और मेरे पास आए तो उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। अल्लाह अकबर। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, अब जो मैंने एक सवाल कायम किया था ना कि यार मैं तो दीन के करीब, मैं तो अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा हूं और एक के बाद एक आजमाइश आ रही है, ये क्या है? अब एक और हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, सुनना जरा गौर से, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। अब सवाल है ना कि मैं अल्लाह दोस्त भी बना रहा है, अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये ज़हन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन में करीब आ रहा हूँ, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफ़ारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ऐ मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ऐ रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई, फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों
रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं, पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। और जो मैंने बात कही थी कि सब्र भी करें और जब अल्लाह करीम की तरफ से राहतें आ जाएं तो शुक्र भी करें। क्या शानदार रब का कुरान में फरमान है। अल्लाह फरमाता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कुरान में फरमाता है और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। हाँ, शुक्र करो रब और देगा, मगर अगला हिस्सा समझने वाला है। और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ने अपने अजाब से भी डराया है और शुक्र करने का दर्स भी दिया है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अपने नेक बंदों के सदके, करबला वालों के सब्र के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआ देने वाले सब्र के सदके, रब्बे करीम हमें भी सब्र की नेमत नसीब फरमाए। सिर्फ ज़बानी नहीं, कल्बी तौर पर हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा ले। अगर हम पर कोई आजमाइश है तो रब्बे करीम ये आजमाइश हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अगर हम वाबस्ता रहेंगे ना तो हमें इंशाअल्लाह सब्र करने का प्रैक्टिकल जो है वो मौका भी मिलता रहेगा। क्योंकि सब्र कैसे करना है इसकी कोई प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो मदनी काफिले जब हम उसमें जाते हैं ना तो आराम अपने घर जैसा नहीं मिलता, खाना अपने घर जैसा नहीं मिलता, बाज़ औक़ात सफ़र में तकलीफ होती है। तो ये प्रैक्टिकली आपको सब्र करने का मौका मिलता है। तो अगर आप वाकई साबरीन में शामिल होना चाहते हैं तो मदनी काफ़िलों में सफ़र अपना मामूल बनाएं। अल्लाह करीम हम सबको मदनी काफ़िलों में सफ़र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।